کے آنا حضرت سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ جو آج کا ویڈیو ہے میں اسے بہت شارٹ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا عنوان ہے اور اس میں بہت کچھ بتانا ہے، تو میں جلدی بتاؤں گا۔ امید ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو غیر فرقے ہیں، جیسے کہ سنیت سے ہٹ کر دیوبندی وغیرہ، اہل حدیث، شیعہ، یہ لوگ جو ہے، یہ لوگ کے اعتراض رہتے ہیں، کچھ اعتراضات رہتے ہیں کہ تم ایسا عقیدہ کیوں رکھتے ہو، ہمارے جیسا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے۔ تو آج میں ان سارے عقیدوں کا جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو پہلا جو وہ لوگ کا اعتراض رہتا ہے، پہلا جو وہ لوگ سوال کرتا ہے کہ حضور اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے کہ نہیں۔ وہ لوگ کا پہلا سوال یہ رہتا ہے کہ وہ لوگ مانتا ہے کہ حضور اپنے قبر میں زندہ نہیں، پر ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے کہ حضور اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ اب اس کی دلیل بھی دیتا چلوں کہ ہم ایسے ہوا میں بات تو نہیں کرتے، ہم کتاب سے بات کرتے۔ تو حدیث رسول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ درود کا مطلب آپ سمجھیے کہ حضور کے حق میں دعا کرنا۔ تو ایک صحابی رسول نے کھڑا ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب آپ قبر مبارک میں ہوں گے، معاف کریں، جب آپ قبر مبارک میں ہوں گے تو ہم اس وقت بھی آپ پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ مطلب کہ یوں سمجھیے کہ اگر مان لے، اچھا ان صحابی رسول نے پوچھا کہ کیا حضور اگر آپ قبر مبارک میں ہوں گے تو ہم پھر بھی آپ کے حق میں جو ہے درود شریف پڑھتے رہے، آپ کے لیے جو ہے دعا کرتے رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی پہ کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق اللہ دیتا ہے۔ یہ خود حضور نے کہا کہ انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ زندہ ہوتے تو ہم نے بھی مان لیا زندہ ہوتے ہیں۔ اب دوسرا اعتراض یہ ہے وہ لوگ کا کہ حضور کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں۔ علم غیب، دیکھیں، یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ انسان، یوں سمجھیے کہ میں آپ کو اشارہ میں بتاتا چلوں کہ اس کی تفسیر جو ہے بہت لمبی ہے، تو میں آپ کو اشارے میں بتاتا چلوں کہ یوں سمجھ لے کہ آج سے 1000 سال پہلے کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہو، 1000 سال بعد کیا ہوگا، آپ کے پیٹھ کے پیچھے کون بیٹھا ہے، کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہو، یہ ہوتا ہے علم غیب، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، استغفر اللہ، پر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے پاس علم غیب تھا اور بے شک تھا، کیونکہ قرآن میں پہلی دلیل جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں قرآن شریف سے کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں نے ان سب کا علم تمہیں دے دیا۔ تو جو کچھ نہیں جانتے تھے، قیامت کے بارے نہیں جانتے تھے، بتا دیا، امتی کے بارے نہیں جانتے تھے، بتا دیا، جنت جہنم کے بارے نہیں جانتے تھے، بتا دیا، جو کچھ نہیں جانتے تھے ہر کچھ بتا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ اور کیا غیب بھلا تم سے نہاں ہو چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اور کون سی بات رہے گی جو آپ سے چھپی رہے گی جب خدا ہی نہیں چھپا، اتنا بڑا راز جب خدا نہیں چھپا۔ حضور نے تو خدا کو دیکھا نا معراج میں، تو جب خدا ہی نہیں چھپا، اتنا بڑا راز آپ نے دیکھ لیا، تو اور کون سا راز ہے جو آپ سے چھپا ہو۔ خیر، دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا جاننے والا ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جن رسول سے راضی ہو جائے اس رسول کو غیب کا علم دے دیتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی لوگ جو ہے خدا کو راضی کرنے پہ لگے، لیکن خدا خود فرماتا ہے حضور سے کہ اے حبیب آپ ہم سے راضی ہے کہ نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس وقت آپ سے راضی ہوں گا جب میری ساری امت داخل جنت ہو جائے. تو حضور کے صدقے ہم گنہگار لوگ جو ہے، جو گنہگار لوگ ہیں، بس شرط ہے کہ مسلمان مرے. جو گنہگار لوگ ہیں چاہے کتنا بھی گناہ کیا ہو، اگر آپ مسلمان انتقال کیے تو آپ جہنم میں اپنا عذاب کاٹنے کے بعد حضور کے صدقے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ کا اگلا اعتراض جو ہوتا ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے کہ نہیں. حاضر و ناظر کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور مدینہ شریف میں، اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مدینہ شریف سے یہاں آ سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، ایک ساتھ 1000 جگہ جا سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اس کا جو ہے میں قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دیتا، چھوٹا سا دلیل دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چھوٹا سا دلیل، مطلب کہ یہ عقل والی بات ہے، نارمل سے ہی لوگ سمجھ جائیں گے. ایک بار یوں ہوا کہ جنگ ہوئی. ٹھیک ہے، جنگ ہوئی تو بہت سے لوگ جو ہے نا انتقال ہو گئے، پردہ فرما لیے. تو نماز جنازہ وغیرہ ہوئی اور سب کو قبر مبارک میں دفن کر دیا گیا. اب جو ہے ایک چیز بتائیے مجھے کہ حضور یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قبر میں حضور آتے ہیں. سوال و جواب ہوتا ہے تو تیسرے سوال میں حضور تشریف لاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو. تو یہاں پہ حضور صدیق اکبر کے ساتھ ٹہل رہے ہیں اور اتنے سارے لوگ قبر مبارک میں سب سے سوال کیا جا رہا ہے. تو یوں سمجھیے کہ حضور ایک ہی ہے لیکن سب کے قبر میں جا رہے ہیں، اور یہاں صدیق اکبر کے ساتھ بھی گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں. خیر آپ کو اور بھی مضبوط دلیل چاہیے تو میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں، میں آپ کو دلیل دے دوں گا. کمنٹ میں آپ مانگ سکتے ہیں، اگر آپ کو اور دلیل چاہیے تو آپ مانگ سکتے ہیں. کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو میں ترنت شارٹ میں عرض کر کے جو ہے آگے بڑھ رہا ہوں. اور عید میلاد النبی کے اوپر وہ لوگ کا بھی سوال رہتا ہے کہ تم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، کیونکہ اس دن حضور کا پیدائش بھی ہوا اور حضور کا انتقال بھی ہو گیا. تو تم عید میلاد النبی میں غم کیوں نہیں مناتے، خوشی کیوں مناتے ہو؟ حضور کے انتقال پہ تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو پہلی بات تو آپ کو عرض کرتا چلوں کہ غم وہ منائے جو حضور کو مردہ مانتے ہیں. ہم تو حضور کو زندہ مانتے ہیں، غم تو مردے پہ ہوتا ہے، حضور تو زندہ ہے تو پھر غم کس بات کا. اور دوسری بات یہ کہ خدا نے فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے، جمعہ جو ہے مومنوں کے لیے عید ہے. تو پوچھا یہ گیا کہ یہ بتائیں کہ جمعہ عید المومنین کیوں ہے، مومن کے لیے عید کیوں ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ اس دن جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا پیدائش بھی ہوا اور اسی دن انہوں نے جو ہے نا انتقال بھی فرما لیا. تو یہ ہم کو حضور نے بتایا کہ کسی دن دو چیز ہو جائے، جیسے خوشی بھی ہو جائے غمی بھی ہو جائے. جیسے آدم علیہ السلام پیدا بھی اسی دن ہوا اور انتقال بھی اسی دن ہوا، تو اس دن تم عید کا دن مناؤ، خوشی کا دن مناؤ. یہ حضور کی تعلیم ہے کہ ہم خوشی کا دن منائیں. تو اسی طرح حضور کے انتقال پہ، کیونکہ دیکھیے آدم علیہ السلام اتنے سب سے پہلے نبی، اللہ کے نبی، ایک نبی کے انتقال پہ، مطلب کہ ایک نبی کے انتقال پہ اور اسی دن پیدائش ہونے پہ حضور نے کہا کہ عید کا دن مناؤ. تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبیوں کے نبی ہے. بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر
یہ ایک بہت اچھا شاعر ہے، تو پورا شعر میں نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو حضور کا ہے، اور یہاں پہ قصہ ختم. تو حضور، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضور کا ہے بے شک. تو قیامت تو یہ سوچئے نا کہ آدم علیہ السلام کے انتقال پہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عید کا دن مناؤ، تو ہم حضور کے انتقال و وصال پہ پھر ہم عید کا دن کیوں نہ منائیں؟ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم مناتے ہو، باقی اور کسی نے منایا، کوئی ولی نے بنایا، کوئی صحابی نے بنایا. تو میں آپ کو تو پہلا جواب دیتا چلوں کہ ہاں، صحابہ کرام نے منایا، وہ میلاد کرتے تھے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام جھنڈے لے کر کے آئے، 3 جھنڈے لایا، تو حضور کے گھر پہ لگایا، ایک کعبہ شریف میں لگایا، ایک بیت المقدس پہ لگایا، اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سمیت آئے، اور بہت ساری جو ہے نا خوشیاں ہوئی، جنت سجائی گئی، جنت کو خالی کر دیا گیا، جتنے پری وغیرہ تھے، جتنے حور تھے، جتنے فرشتے تھے، سب آسمان میں تشریف لائے. خیر لمبا قصہ ہے، اتنی بڑی قصے کو 2 منٹ کی ویڈیو میں تو بیان نہیں کر سکتا. خیر اس کا بھی دلیل دے دیا میں نے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے زیادہ تر چیزوں کا جو ہے نا دلیل دے ہی دیا ہے. اگر آپ کو اب بھی کوئی دیوبندی وغیرہ پریشان کرتا ہے اور کسی عقیدے پہ اعتراض کرتا ہے اور پریشان کرتا ہے، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. میں اس کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو مکمل جواب انشاءاللہ ملے گا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں، اور بہت سارے لوگ جو اس غلط فہمی کے شکار ہیں وہ لوگ جو ہے صحیح راہ پہ آ جائیں. آپ کے ایک شیئر سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا. تو دعائے خیر میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.